إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، نماز ادا کی، نماز پڑھی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ ہمیشہ والی زندگی آخرت کی زندگی اور بہترین زندگی ہے۔ سامعین، ناظرین، ہم صدقۃ الفطر کے حوالہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے دار کی جو عملی کمزوری ہوتی ہے، فاسٹ گوئی کر بیٹھتا ہے، یا کوئی اور ایسا عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہوتا ہے، ایسا عمل کرنے کی وجہ سے جو لغویات باتیں کر بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صدقۃ الفطر فرض کر دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کیوں فرض کیا ہے؟ کن پر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمہ للمساکین، تاکہ وہ انسان صدقۃ الفطر ادا کرے، اور صدقۃ الفطر ادا کرنے کے ساتھ کن کو دینا ہے؟ وہ مساکین کو دینا ہے، تاکہ ان کے کھانے کے اندر، ان کے طعام کے اندر من اداہا قبل الصلاۃ، نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے جو انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وہ بہت بڑا افضل ترین عمل ہے جو نماز پڑھنے سے پہلے انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے۔ اور صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ رمضان کے آخری 2-3 ایام میں بھی انسان ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ 28، 29 اور 30 رمضان کے اندر بھی انسان ادا کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یا 2 دن، یومین 2 دن یا 1 دن پہلے انسان ادا کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهِيَ صَدَقٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، جو آدمی صدقۃ الفطر بعد میں ادا کرتا ہے، عید نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ عام صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوتا۔ تو صدقۃ الفطر ادا جو کرنا ہے وہ رمضان کے آخری 2 یا 1 ایام پہلے انسان کر سکتا ہے۔ جو آدمی نماز سے پہلے یعنی کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے قبل جو انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کا صدقہ، اس انسان کی زکوٰۃ، اس انسان کا فطرانہ مقبولہ، بہت بڑا مقبول عمل ہے۔ تو اللہ سے التماس ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صدقۃ الفطر صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہم نے کتنا ادا کرنا ہے، وہ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن، ان میں بھی، اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے بہت زیادہ حوالوں کے ساتھ یہ تفسیر لکھی ہے۔ تفسیر کے بعد اخذ یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس آج کل گرام چلتے ہیں، 1 کلو 2 کلو، جو ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے وہ 2.25 کلو، یعنی کہ 2 کلو اور 100 گرام یہ ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اس کی رقم بھی ادا کر سکتے ہیں، گندم بھی ادا کر سکتے ہیں، چاول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جو چاول ادا کرنا چاہتا ہے چاولوں کا بھی وہ فطرانہ ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے، تو گندم کا جو فطرانہ ہے وہ 2 کلو
100 گرام یہ ہمارا فطرانہ بنتا ہے، اور اگر یہ ہم اس کی رقم دینا چاہتے ہیں تو رقم تقریباً 220 روپیہ بنتی ہے۔ آج کے حساب سے 2024 جا رہا ہے، 2024 کے اندر جو ہمارا ریٹ جا رہا ہے وہ 220 روپیہ فی کس کے حساب سے ایک دن کا بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں روزے کی ہم جن کو روزے رکھوا رہے ہیں ان کا بھی ہمیں فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے غلام ہیں یا ہمارے نوکر ہیں، ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کا بھی فطرانہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر ہم کن کن کو دے سکتے ہیں؟ صدقۃ الفطر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ مالدار بھی ہوتے ہیں، سید بھی ہوتے ہیں، اور بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، مگر ہم نے سب سے پہلے صدقۃ الفطر جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مثلا جو مسکین لوگ ہیں، مسکین لوگ ان کو ہم صدقۃ الفطر دیں، اور اسی طرح مقروض جو شخص ہے ان کو ہم فطرانہ دے سکتے ہیں، مسافر لوگوں کو دے سکتے ہیں، غلام یا قیدی لوگ ہیں ہم ان کو بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح خدا کے راہ میں جو جد و جہد کرتے ہیں دین اسلام کی یا جہاد کرتے ہیں ان کو بھی ہم فطرانہ دے سکتے ہیں۔ جو نو مسلم لوگ ہیں، جو دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان کے دل اسلام کی طرف میل ہو رہے ہیں، ان کو بھی ہم فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔